للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو سوال بھیجنا چاہیں تو بالکل آپ ویڈیو سوال بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو براہ راست سوال موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے ہم اپنے ان ویڈیو سوالات کو دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد شہباز عطاری ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی نے قسم کھائی اور پوری نہ کر سکا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جی، قسم کھائی اور پوری نہیں کی تو بظاہر یہی ہے کہ آئندہ مستقبل کے ہی کسی کام کی قسم کھائی تھی اور اسے پوری نہیں کی، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی آدمی نے قسم کھائی ہے اور پوری نہیں کی، اب یہ جو جملہ ہے اس میں قسم ٹوٹنے کا پہلو بھی بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے قسم ٹوٹ گئی، پوری نہیں کی، اور ایک پہلو یہ ہے کہ ابھی تک اس نے اپنی قسم کو پورا نہیں کیا، کبھی بھی پورا کر سکتا ہے۔ تو اب ایک صورت جس میں قسم پوری نہ کی اور اس کا معنی یہ بنے کہ قسم ٹوٹ جائے، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ کسی خاص دن کے لیے کوئی قسم مانی کہ خدا کی قسم میں آپ کو آپ کی رقم 5 تاریخ تک لوٹا دوں گا۔ اب یہ قسم کھائی ہے، اب دن گزرتے رہے اور 5 تاریخ بھی آ گئی اور 5 تاریخ گزر بھی گئی۔ اس نے جو قسم کھائی تھی کہ 5 تاریخ تک آپ کی رقم لوٹا دوں گا، تو قسم پوری نہیں کی۔ تو یہ والی جو صورت ہے اس میں پایا جا رہا ہے قسم کا ٹوٹنا، کہ جو دن خاص کیا تھا وہ دن گزر گیا اور جو قسم کھائی تھی ویسا کا عمل پورا نہ کر سکا، تو فقہی اصطلاح میں اس کو قسم کا ٹوٹ جانا، قسم کا ٹوٹ جانا۔ تو جب قسم ٹوٹ جائے اور وہ یمین منعقدہ ہو، یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس کا خلاف کر دیا، جیسے 5 تاریخ کو رقم آپ کی پیش کر دوں گا، اس پر خدا کی قسم کھا کے یہ جملہ کہا تھا، تو اب یہ قسم ہو چکی ہے، اور 5 تاریخ آنے سے پہلے یا 5ویں تاریخ تک اس نے اگر وہ رقم ادا کر دی، قسم پوری ہو گئی، حق بھی ادا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ قسم بھی پوری ہو گئی۔ اور اگر 5 تاریخ گزر گئی، اب یہ 6 کو اگر رقم ادا کر دیتا ہے، قسم ٹوٹ گئی، اس پر اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ آدمی نے کوئی قسم کے حوالے سے دن تاریخ کوئی فکس نہیں کیا، بس یہ کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کو آپ کی رقم دے دوں گا، آپ یقین رکھیں میں آپ کو خدا کی قسم آپ کی رقم دوں گا، اب ابھی تک نہیں دے رہا، تو کہنے میں اگر یہ آئے گا کہ یہ قسم پوری نہیں کر رہا، اس نے ابھی تک رقم دی نہیں، تو یہ قسم پوری نہیں کر رہا۔ اب عرف عام میں لوگ اس کو کہیں گے کہ اس نے قسم پوری نہیں کی، اس نے قسم کھائی تھی کہ پیسے دے دوں گا لیکن ابھی تک پیسے نہیں دے رہا، یہ قسم پوری نہیں کر رہا۔ تو اس قسم پوری نہ کرنے کو قسم توڑنا یا قسم کا ٹوٹ جانا نہیں کہیں گے۔ اس صورت میں قسم نہیں ٹوٹے گی، لیکن جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرنا ہوگا اور صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ تو جب قسم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر شرعی اعتبار سے پھر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس کفارے کی ادائیگی میں
ایک غلام آزاد کرنے کا ذکر ہے اور فی زمانہ غلام آزاد کرنے کا دور نہیں ہے، تو دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ 10 شرعی فقیر مستحق کی زکوٰۃ جو افراد ہوتے ہیں تو ان کو 2 وقت کا کھانا دے دیا جائے، یا ان افراد کو 10 جوڑے، ہر ایک کو ایک ایک جوڑا، ایک سوٹ پہنا دیے، جس میں شلوار قمیض، خواتین ہیں تو شلوار قمیض دوپٹہ، یعنی ایک سوٹ جو ہوتا ہے تو وہ سوٹ 10 میں سے ہر ایک کو ایک ایک سوٹ دے دیا جائے، یا 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا انہیں 10 افراد کو دیا جائے، جیسے صبح کھلا دیا تو دوپہر کو کھلا دیا، دوپہر کو کھلا دیا تو رات کو کھلا دیا، صبح ناشتہ کرا دیا تو رات میں ناشتہ کھانا کھلا دیا، تو یوں 2 وقت کا انہیں متوسط درجے کا کھانا فراہم کر دیا، چاہے اپنے پاس بلا کر کھلائے، ٹھیک ہے، یا کہیں ہوٹل وغیرہ پہ ان کو آنر سے کہہ دیا کہ بھئی یہ آدمی آئیں گے، آپ کے یہاں کھانا کھائیں گے، جو بل بنے گا میں پے کر دوں گا، تو اس میں ضروری ہے کہ مطلب جن کو صبح کھلایا شام میں بھی انہی کو کھلائے، تو 2 ٹائم کا کھانا 2 ٹائم کا کھانا ہے، تو اب وہ یعنی اگر انہی افراد کا کھلانا ضروری نہیں، اگلے انہی کوئی ضروری، انہی افراد جن کو صبح کھلائے تو وہی اگلے ٹائم کھائیں، یا جن کو دوپہر میں کھلائے وہی رات کو کھائیں، تو اس طرح یعنی ایک آدمی کے ایک دن کی جو خوراک ہے اس کا بندوبست کرنا ہے، تو اور یہ قدر مشکل کام ہے کہ صبح والے ہی میسر آ جائیں، رات میں بھی، دوپہر والے بھی رات اب کو یہ کہ آئیں، جہاں یہ اویلیبل ہو تو اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک، اور ایک صورت یہ ہے کہ 10 شرعی فقیروں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کے برابر رقم دے دی جائے۔ یہ آسان تو سا، اب صدقہ فطر کی جو رقم ہے وہ 2 کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے، اب یہ آٹا آپ جس مقام پر موجود ہیں وہاں جو اس کی ویلیو جو قیمت ہے اس کا اندازہ لگا لیں، جو ڈالرز میں مال کا لین دین کرتے ہیں یعنی بیرون ممالک والے ہیں تو وہ اس حساب سے اپنی ملکی کرنسی میں دیکھ لیں کہ کم از کم 2 کلو گندم کا آٹا یا گندم جتنے ریٹ پہ ملتا ہے اتنی قیمت آپ ہر ایک شرعی فقیر کو دے دیں۔ صحیح، تو اب مثال کے طور پہ اگر پاکستان کا ریٹ مثال کے طور پہ اگر 250 روپے میں 2 کلو آٹا بآسانی میسر ہے تو 250 روپے ایک آدمی کو دے دیے، دوسرے آدمی کو بھی 250 روپے دے دیے، تو اس طرح کرتے کرتے 2500 روپے اگر ہر آدمی کو 2 کلو آٹے کی قیمت آپ نے دے دی، اس کا مالک بنا دیا، تو اس طرح یہ 2 وقت کے کھانے کے برابر شمار ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا اگر بالفرض پایا جائے کہ جو اس طرح مالی طور پر قسم کے کفارے کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کے مال و اسباب ہی نہیں ہے، اور اس وقت کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ مال سے بالکل عاری ہے، خالی ہے، نہیں وہ مالی اعتبار سے صدقہ دے سکتا، قسم کا کفارہ ادا نہیں کر پا رہا، تو پھر 3 روزے لگاتار رکھے گا۔ 3 روزے، اس میں درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح، اگرچہ کسی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہوا تو یہ جو گیپ آیا ہے اس گیپ کی وجہ سے جو روزے رکھے 1 یا 2 رکھے تھے وہ کفارہ نہیں بنے، 1 2 3 لگاتار 3 دن اس کو روزے رکھنے ہوں گے، تو تینوں دن جب لگاتار روزے رکھے گا تو یہ قسم کا کفارہ ہوگا، اور جب بھی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا مرحلہ ہو تو اس میں نیت ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ میں یہ جو فقراء کو کھانا کھلا رہا ہوں 2 وقت کا، یا میں ان کو صدقہ فطر کی مقدار رقم یا اتنا مال ان کو دے رہا ہوں، یا میں روزہ رکھ رہا ہوں مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان میں کفارے کی نیت ہونا ضروری ہے، کیونکہ کفارہ یہ دیگر عبادات سے ہٹ کر ایک جدا گانا ایک عبادت ہے، ایسی عبادت کہ جس کے ذریعے آدمی کا گناہ بھی مٹ جاتا ہے، تو اس کو کفارہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، تو یہ ایک الگ ایک انداز ہے، ایک عبادت ہے، تو اس لیے یہاں پر نیت کرنی ہوگی، اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ جی مزید کچھ سوالات ہیں، ایس ایم ایس پہ بھی سوالات ہیں، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور اتفاق سے قسم کا موضوع چلا ہے تو قسم کے بارے میں بھی سوال ہے کہ کبھی کوئی دوسرا کسی کو قسم کھلا دیتا ہے، تمہیں خدا کی قسم ہے فلاں سے بات نہیں کرنی، سامنے والا کہے ٹھیک ہے، اب بعد میں سامنے والے نے اس فلاں سے بات کر لی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں قسم کے الفاظ جس طرح کوئی آدمی خود سے ادا کرتا ہے کہ خدا کی قسم
मैं फलां जगह नहीं जाऊंगा। तो अब जो फलां जगह नहीं जाऊंगा, ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ जो इसने कसम के अल्फाज अदा किए हैं, इससे अब फलां के घर जाने पर कसम टूट जाएगी, सही। कफ़ारे के हकाम लागू होंगे जो अभी बताए। तो इसी तरह कोई आदमी दूसरे को कसम दूसरे पे डाल दे कि तो तुम्हें कसम, खुदा की कसम के डाल कर, ये तुम्हें खुदा की कसम बोल कर मैं कहता हूँ कि तुम फलां के घर नहीं जाओगे। अब ये जो दूसरा आदमी है ना, जिसको कहा जा रहा है, वो अगर इस कसम को जो अगले शख्स की तरफ से इसके ऊपर डाली जा रही है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है अपने ऊपर, उसका इल्तिज़ाम कर लेता है, ठीक है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, और ये ठीक है कहते वक्त उसके जहन में ये है कि आपने जो मुझे कसम दी है वो कसम मैं अपने ऊपर तारी कर रहा हूँ, लाजिम करता हूँ, मैं फ़लाँ के घर नहीं जाऊँगा या फ़लाँ काम नहीं करूँगा। तो दूसरे की तरफ से खिलाई हुई कसम, डाली हुई कसम, जब कोई आदमी अपने ऊपर उसका इल्तिज़ाम कर लेगा, अगरचे कसम के अल्फाज नहीं बोल रहा, लेकिन वो ठीक है, ओके, ये जो अल्फाज कहकर वो गोया उसकी कसम को अपने ऊपर एक लागू कर रहा है, तो कसम लागू हो जाएगी। और अगर मामला ऐसा है कि वो दूसरे की तज़हीक करते, ठीक है, ओके, यानी वो अंदाज से ऐसा पता चलेगा कि आप मुझे कसम डालने, यानी आप समझते हैं कि आपके कसम खिलाने से मुझ पे ये काम लाजिम हो जाएगा, वाह भाई वाह। तो इस तरह के कोई रिएक्शन ऐसा अगर दे कि जिससे कसम खिलाने वाले को लगे कि मेरे कसम खिलाने के बावजूद ये कसम खा नहीं रहा, बाज़ाहिर बोल रहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उसका ठीक है और हाँ हाँ कहना, अगर उसका लहजा ऐसा हो कि जिससे तंजिया हो या तंज बन रहा हो, इस कसम खिलाने वाले को लगे कि ये मेरी बात का की तज़हीक कर रहा है और ये कसम नहीं उठाना चाह रहा, तो फिर कसम नहीं बनेगी। यानी ये नहीं है कि कोई आदमी मिसाल के तौर पे जा रहा हो और कोई आदमी कहे तुमने खुदा की कसम है तुमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाना, सही, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब जो आदमी है वो कदम आगे बढ़ाएगा तो कसम टूट जाएगी। उस चलने वाले, कदम आगे बढ़ाकर आगे गुजरने वाले शख्स के अपने ऊपर उसे इख्तियार है कि अगर दूसरे की तरफ से डाली हुई कसम ये अपने ऊपर तारी करेगा, अपने ऊपर नाफिज करेगा, उसका इजहार करेगा, ठीक है मैंने आपकी इस कसम को माना, अब वो एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो कसम गोया उसने अपने ऊपर उसका इल्तिज़ाम किया, कसम टूटने की कोई सूरत पाई गई, कफ़ारा देना होगा। और अगर चलते फिरते किसी भी आदमी को कोई शख्स कहे कि तुम्हें खुदा की कसम है तुमने गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, खुदा की कसम है तुमने अपने घर नहीं जाना, अब इस तरह लोग कसमें दे दे के तो गोया किसी को बंदी कर देंगे, स्टेचू बना देंगे, मुजस्समा बना देंगे, तुमने हिलना भी नहीं है खुदा की कसम, तो इसका मतलब है कि अब क्या ये कुछ भी नहीं करेगा। तो किसी के इस तरह कसम के अल्फाज बार बार डालने से, कहने से कसम किसी भी शख्स पर उस वक्त तक लागू नहीं होगी जब तक कि वो दूसरे की कसम के अल्फाज को अपने ऊपर नाफिज करने की कोई बात, उसका इजहार, उसका इकरार ना कर ले। वरना तो लोग कई SMS भी होते हैं कि शुरू में होता है कि तुम्हें फलां की कसम या अल्लाह की कसम या रसूल की कसम, कि इसको तुम आगे जो है वो इतनों को फॉरवर्ड करोगे, इतनों तक पहुंचाओगे। अच्छा, एक इसमें मैसेज में जो बात की ना, तो कसम दी कि तुमने फलां से बात नहीं करनी, तो ऐसी कसमें ठीक है चले खुद कसम खा ली किसी ने या किसी दूसरे ने दी और उसने कबूल कर लिया, अब वो बात ना करने की, और बात ना करने से यानी वहाँ शरीयत को मतलूब है कि बात की जाए, कता ताल्लुकी ना की जाए। कभी भाई भाई का मामला है या कभी एक आम मुसलमान का, या कभी रिश्तेदारी ऐसी है और माँ बाप के लिए कोई कह दे या माँ बाप बीवी के लिए कह दें या और कोई ऐसे, तो अब ऐसे मौके पे क्या करनी चाहिए? खाली कसम के बात नहीं करनी, लेकिन वहाँ शरीयत को ये मतलूब ये है कि ये बात करे, कता ताल्लुकी वहाँ ना करे, तो क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर कसम खाने वाले शख्स को, अब इसके सामने जिस भी बात पे इसने कसम खा ली है कि ये काम मुझे करना है या ये काम मुझे नहीं करना, किसी भी बात पे उसने प्लस या नेगेटिव कोई भी बात पे इसने कसम खाई होगी, तो अब इस शख्स ने देखना है कि मैंने जिस काम के ना करने की कसम खाई है, आया उसको करना बेहतर है या ना करना बेहतर है। अच्छा, इसी तरह किसी काम के करने की कसम खाई है,
تو اب اس پہ بھی غور کر لے کہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لیں کہ اپنی قسم پہ قائم رہنا بہتر ہے یا قائم نہ رہنا اور قسم کو توڑنا بہتر ہے. صحیح. تو جہاں پر حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ترغیب موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص قسم کھا لے اور وہ پھر دیکھے کہ قسم توڑنے میں بہتری ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کام کر گزرے، یعنی قسم کو توڑے اور پھر اس کا کفارہ بھی ادا کرے. اب جہاں آدمی کو لگتا ہے کہ قسم پر باقی رہنا بہتر ہے پھر آدمی اپنی قسم پہ قائم رہ سکتا ہے. اچھا، اب یہاں جیسے والدین سے کلام نہیں کروں گا تو والدین سے کلام نہ کرنے کی قسم کھانا، یہ اب اس کے دو پہلو آپ دیکھ لیں. ایک قسم کھا چکا کہ والدین سے بات نہیں کروں گا، اور اب والدین سے بات کرنا بہتر ہوتا ہے یا بات نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ماں باپ سے احترام سے بات کرنی ہی پڑے گی، اور ان سے بات نہ کرنے کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوگی، تو لہذا بات کرنے کا عمل ہی فوقیت رکھتا ہے، خیر اسی میں ہے، اور بات نہ کرنے میں شر ہی شر پایا جا رہا ہے. تو فوری طور پر یہاں پہ آدمی اب یہ قسم کی افعال کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے قسم توڑنا کا حکم سخت بھی ہو جائے گا. اب جس نے ماں باپ کے ساتھ بات نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو یہاں تو اپنی قسم توڑنا اس پہ لازم ہے. صحیح. واجب ہو جائے گا کہ قسم توڑے اور ماں باپ سے ان کی جو دل آزاری اس نے کی ہے اس پہ معافی مانگے. تو اسی طرح اپنے محارم ہیں ان سے صلہ رحمی یہ واجب ہے. اور بچوں کے معاملات بلا وجہ کسی نے قسم کھا لی میں اس سے بات نہیں کروں گا تو بات نہ کرنے سے قطع رحمی ہو رہی ہے، تو یہاں پر بھی اس کو اپنی قسم توڑنی ہوگی اور بات چیت کر کے قسم توڑ کے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. کفارہ پہلے دینا ہے بعد میں؟ کفارہ ہوتا ہے قسم ٹوٹنے کے بعد کا عمل. اچھا. تو پہلے وہ کام کرنا ہے یعنی قسم توڑنی ہے اور اس کے بعد کفارے کی ادائیگی بھی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ناظرین کرام بڑی خوبصورت تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں حدیث پاک یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. قسم کھائی اور اس کے خلاف کرنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، تو پھر اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دینا ہے. کئی رشتہ دار اپنی رشتہ داریاں توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں صرف اسی بات پہ. جمیل صاحب کہ ہم نے تو قسم کھائی نا ان کے گھر ہی قسم نہیں توڑ. ہاں قسم نہیں توڑا، ہم نے قسم کھا لی. اب ٹھیک ہے جذبات میں آپ نے کھا لی، قسم ذکر کر لی. اب ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے قسم کھائی ہے شادی میں شرکت نہیں کرنی، ہم سے چونکہ مشورہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے، اس کام سے پہلے ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا تو ہم نے گویا کہ ان کے کسی فنکشن میں یا کسی تقریب میں ہم نے شرکت ہی نہیں کرنی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح ہم قطع تعلقی کی طرف جو جائیں اور انہیں بیچ میں ہم کہیں کہ اللہ کا ہم نے چونکہ نام لیا ہوا ہے قسم ہے، تو اسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی ممانت فرمائی. ہاں جہاں بات کرنی ہے تو مراد وہی ہے کہ وہاں جائز ہے، بات کرنا جائز ہے. جہاں جانے کی بات ہے کہ کہیں جانے نہ جانے پہ قسم کھائی تو وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں جانا جائز ہو. اب جانا ہی گناہ کا کام ہے، وہاں پہ اس جگہ جانا ہی گناہ کا کام ہے بالفرض. کسی طرح کی بھی کوئی ایسی جگہ ہو سکتی. تو اب یہ نہیں کرے گا کہ میں ان کے دل رکھنے کے لیے قسم توڑ دوں اور وہ گناہ کے کام کروں، بلکہ اب یہ نہ جائے اور اپنی قسم کو پورا کرے اور اس قسم پر یہ برقرار رہے. لیکن یہ سوچ لینا چاہیے کہاں ہے، کہاں وہ گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بہن بھائیوں سے جدا، بھائی اپنی بہنوں سے جدا، صرف ایک قسم کی وجہ سے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ قطع تعلقیاں کرنا، اس وجہ سے ایک دوسرے کی شادیاں ترک کر دینا، اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ موت میت تک کی قسمیں کھا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے چہرہ نہیں دیکھنا، ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا، ہم نے موت کے وقت بھی ان کا نہیں آنا. تو یہ عادتیں بھی اچھی نہیں ہیں، اس طرح کے کلمات بھی اچھے نہیں ہیں، اس طرح کی قسمیں کھانا بھی اچھا نہیں ہے. قسم تو ویسے ہی حتاً امکان کم سے کم ہونی چاہیے. جہاں ضرورت ہے تو وہاں اپنی بات کو پورا کرنا، موقت کرنا، لیکن جہاں ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں قسم ہمیں عام گفتگو میں نہیں لانی چاہیے. تاجروں کے لیے بھی یہی ہے، گھر میں بھی کئی بچے بچیاں شروع سے ہی ان کی عادت قسم کی پڑ جاتی ہے. تو حتاً امکان والدین انہیں ٹوکتے رہیں، سمجھاتے رہیں، لیکن بہرحال یہ احکامات ہیں. جمیل صاحب آپ کچھ سن رہا ہو اور ہم نے بچوں بچی کی بات کی. اب ٹھیک ہے بالغ ہونے کے بعد کئی ایسی قسمیں تھیں، کھاتے رہے، کبھی کفارے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو آپ اب کیا کریں؟ وہ یعنی کئی تو ایسے ہوں گے نہیں جو سوچے تو ان میں ٹھیک ٹھاک کفارے ہو جائیں. اچھا، بعض خاندانوں میں اصل میں جیسے بچوں میں قسم کھانے کے الفاظ
کہ کثرت جو ہے نا وہ ان کے خاندان میں، ان کے فیملی میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے والد ہی قسم بہت زیادہ بات بات پہ کھا رہا ہو تو یہ عادت بچوں میں بھی آئے گی. ماں بہت زیادہ قسمیں کھا کھا کے کوئی بات کرتی ہو تو یہ عادت بچے بچیوں میں بھی آئے گی. تو اگر کسی بالغ شخص نے، مرد عورت نے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جتنی بھی مرتبہ قسمیں کھائیں اور قسموں کو توڑا تو اس پر اتنے کفارے لازم ہوں گے. کفارے لازم ہوں. کفارے لازم ہوں گے. اب یہ غور کریں کہ کن کن کاموں کے بارے میں قسمیں کھائی تھی کہ یہ کام کرنا ہے اور نہیں کیا، نہیں کرنا اور وہ کام کر لیا. یعنی قسم ٹوٹنا جہاں جہاں پایا گیا ان سب کو کیلکولیٹ کیا جائے. 10 قسمیں ہو گئیں، 20 قسمیں ہو گئیں، 50 قسمیں ہو گئیں، تو ان سب کے پھر باقاعدہ کفارے جو طریقہ کار بتایا گیا اس کے مطابق ادا کریں. اسی طرح امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کا نیکی کی دعوت میں ایک چیپٹر ہے قسم کے کفارے کے حوالے سے، وہاں سے بھی سوال جواب آ سکتا ہے. الگ سے رسالہ بھی ہے، الگ سے رسالہ بھی ہے قسم کے بارے میں سوال جواب، اس کو بھی آپ تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا پھر قسم کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات آدمی ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے قسم کھا رہا ہوتا ہے، لیکن لفظ قسم جو ہے نا اس میں زیادہ استعمال کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے قسم کے الفاظ وہ جتنے زیادہ استعمال کرے گا تو قسمیں اتنی بڑھتی رہیں گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی 3 قسمیں کھا کے اس نے کہہ دی. اب یہ جو کہا میں یہ کام نہیں کروں گا یہ تو ایک ہی دفعہ بول رہا ہے، صحیح. لیکن اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رحمان کی قسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو قسم کھا رہا ہے جتنی تعداد یہ بڑھاتا جائے گا قسم کے اتنی قسم بن جائیں گی. اب اگر اس نے کہا تھا 3 قسمیں کھا کر کے میں یہ کام نہیں کروں گا اور کر دیا تو یہ 3 قسمیں ٹوٹی ہیں. تو اب یہ غور کرنا چاہیے ہمارے ناظرین، بعض اوقات یہ بات بات پہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک قسم کا تعلق تو ہوتا ہے ماضی سے متعلق کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ کی قسم میں وہاں نہیں تھا، اللہ کی قسم میں نے یہ دے دیا. اب اگر یہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، سچی قسم ہے. اور اگر یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں اس وقت جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹی بات پہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، تو یہ جھوٹی قسم ہے، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. اس کی سخت مذمت قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہے. اچھا اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل کے معاملات میں قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو یہ پیسے دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی قسم میں آپ کو ادا کر دوں گا. یہ 2 قسمیں ہو گئیں. اتنی سی بات میں 2 قسم، اس نے 2 مرتبہ یہ جملہ کہہ دیا، 2 قسمیں ہو گئیں. اب اگر اس نے وہ کام وقت پہ نہیں کیا جس وقت پر قسم کھائی تھی اس کام کے کرنے کی تو قسم ٹوٹی، 2 کفارے لازم. تو جو لوگ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ قسمیں کھانا اس قدر کثرت کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے ابھی 5 منٹ میں کتنی قسمیں کھا لی. وہ ایک ہی بات کے لیے اور اگلے شخص کو گویا وہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ یقین کرو میری بات پہ کہ میں نے قسمیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قسمیں کھا کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں. تو جتنی مرتبہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہو اب اس بات کی ادائیگی، اس کام کا کرنا جبکہ وہ جائز ہے وہ اتنا ہی زیادہ موقت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اس کام کے بارے میں اگلے شخص کو یقین دلاتے ہوئے اللہ کا نام کا سہارا لے رہے ہو. تو اب اس کام کو کرنا اتنا زیادہ ہی موقت ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے اس کا خلاف کیا تو آپ پہ کفارہ لازم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بات بات پہ قسمیں نہ کھائیں. اور ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کو کہ جو بات بات پر قسمیں کھاتا ہو، زیادہ قسمیں کھاتا ہو، یعنی گویا کہ بات کم قسمیں زیادہ کھاتا ہو، تو ایسے شخص کی باتوں پر سننے والوں کو اعتماد نہیں ہوتا. وہ یہ ذہن بنا کے اڑ جاتے ہیں کہ ہمارے پیسے شاید ہمیں نہ ملے لیکن اس کے اوپر کفارے ضرور لازم ہو جائیں گے کیونکہ اس نے قسم توڑنی ضرور ہے. یعنی یہ بر وقت نہ اس نے پیسے دینے ہیں اور کئی ایسے وعدے بھی ایسے کرا کے پھر وہ اسی وقت ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف ہی کرنا ہے. بہرحال ناظرین کرام یہ پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک موضوع ہے. قرآن مجید میں قسم کے احکامات، حدیث کے اندر باقاعدہ، اور پھر فقہ کی کتب میں مزید اس کی جزیات اور ڈیٹیل تفصیلات ہے. تو
تو ہمیں ضرور چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور قسم کا جو کفارہ ہے یہ واجبہ مد میں، یعنی صدقات واجبہ مد کے اندر، یعنی کوئی قسم کا کسی کو، تو جو احکامات زکوٰۃ کے، جو فطرے کے، اس طرح کے احکامات ہیں تو اسی کے کیٹیگری کے اندر یہ قسم کے کفارہ. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی ڈائریکٹ کسی پیٹی میں اور مدرسے میں قسم کا کفارہ آپ ڈال دیں، نہیں، بلکہ آپ اگر کہیں دینا چاہتے ہیں، کسی دارالعلوم میں، کسی جامعۃ المدینہ میں، اور آپ کہیں بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے معتمم کو یہ بتائیں کہ یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ قسم کا کفارہ، تاکہ وہ اس کے جو مصارف ہیں اور جو اس کا شرعی مسئلہ ہے اس کے مطابق اس چیز کو وہ استعمال میں لائیں. تو اس کے یعنی یہ چیز بھی ایک اہم ترین ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ڈونیشن سیل پر ہوں یا ویسے بھی آپ رسید میں، تو اس واجبہ میں یہ آگے وہ مد بھی کہ واجبہ بھی ہے تو صدقہ واجبہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، یا کیا چیز ہے، تو اس چیز کو ضرور آپ ساتھ لکھا کریں تاکہ یہ پیسہ اسی میں ہی استعمال کیا جائے. بڑھتے ہیں آپ کے کچھ ناظرین کے سوالات. کافی قسم کے اوپر ایک ٹاپک چلا ہے تو اس کے کافی شرعی احکامات بیان ہوئے. مزید آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غلطی سے 4 رکعت والی نماز میں 5 یا 6 رکعتیں پڑھ لے تو اس کا کیا شرعی مسئلہ؟ ٹھیک ہے، مزید. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے کی فضیلت کب حاصل ہوگی؟ جی، درود پاک کثرت سے پڑھنے کی فضیلت کب حاصل ہوگی؟ جب کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی فضیلت حاصل کثرت ہوگی. کسے کہیں گے؟ اب یہ کہ کثرت کس کو کہیں گے، تو اس میں علماء کرام نے مختلف تعداد کثرت درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بیان فرمائی ہے. تو کہیں 1000 مرتبہ روز پڑھنا یہ کثرت میں شمار فرمایا گیا، کہیں 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا کثرت میں شمار کیا گیا، اور 313 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنا اس کو بھی کثرت سے درود پڑھنے میں شمار کیا گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جس قدر وقت ملے، جس قدر آپ کے لیے آسانی ہو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ تصور مدینہ قائم کرتے ہوئے، تصور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے قائم رکھتے ہوئے جب آپ درود پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ہوں گی. تو کثرت درود پاک پڑھنے کے حوالے سے 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، ورنہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ کثرت درود پڑھنے کی جو فضائل ہیں، جس میں ایک بنیادی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قرب پانے کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی کثرت سے درود پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی. جس کے علاوہ اور بھی بڑے فضائل ہیں کثرت درود کے، تو انشاءاللہ وہ سب فضائل بھی اللہ نے چاہا تو حاصل ہوں گے. اچھا، اس میں کم درجہ جیسے وہ 313 کا ہے، یعنی ایک 313 جی کے اعتبار سے کہ 313 ہے، پھر 500، 1000، جی تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم 500. یعنی یہ اگر مثال کے طور پہ گھر سے مسجد آ رہے ہیں، مسجد سے واپسی گھر جا رہے ہیں، یوں ہی آفس سے مسجد جا رہے ہیں، کارخانے سے مسجد جا رہے ہیں، واپسی آ رہے ہیں، تو عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مسجد عام طور پہ اتنے فاصلے پہ ہوتی ہے کہ اگر ہم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھا جا سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اگر مسجد جاتے جاتے 100 مرتبہ پڑھ لیا، واپسی آتے آتے 100 مرتبہ پڑھ لیا، 5 نمازوں کے لیے آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو یوں بآسانی 1000 درود شریف کا فگر یوں تو چلتے پھرتے ایک روٹین میں یہ شامل کر لیں کہ مسجد جاتے جاتے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، صرف درود پڑھتے ہوئے جائیں گے، درود پڑھتے ہوئے آئیں گے، تو 1000 کا فگر تو یوں ہو گیا. اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد کوئی ٹائم ملتا ہو، عشاء کی نماز کے بعد کچھ ٹائم ملتا ہو، یوں ہی فجر کے بعد کا ٹائم تو بڑا ہی خوبصورت اور ٹھنڈا اور بڑا یوں سمجھیں کہ ایک خاموش پرسکون وقت ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑے بھی نہیں ہو رہے ہوتے گلی محلے میں بھی، تو مسجد میں بھی بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے. تو آپ اس موقع پہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں کہ مسجد میں پڑھ کر پھر اپنے گھر آ جائیں، یا گھر آ گئے نماز فجر ادا کرنے کے بعد تو گھر میں جائے نماز بچھا کے پھر درود شریف کی یہ 5 تسبیحات پڑھ لیں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. تو اب اس دوران بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فجر کی نماز کے بعد جن کے پاس سونے کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا،
बस नाश्ते की तैयारी होती है या बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, इस दौरान या इन्हें ड्यूटी पे जाना है, तो इस दौरान एक स्पेस है आधे घंटे का 1 घंटे का, इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी तिलावत कुरान पाक की और कसरत दुरूद के लिए कोई एक मिकदार अपने ज़िम्मे पे रोज़ाना अपनी आदत में शामिल कर लें, तो इससे इंशाअल्लाह बरकतें हासिल हों। अब तो माशाल्लाह जैसे रातें कुछ बड़ी हुई हैं और वुसअत वाली हैं, और सुबह के टाइम फजर की नमाज का भी ज़रूर एहतमाम इंतज़ाम करना। देखिए, हम फजर के नमाज के कुछ ही देर बाद जो वैन रक्शे गलियों बाज़ारों में ज़ाहिर है बच्चों को लेने के लिए, और घरों में भी एक होता है कि बस जाना है, बच्चों को उठाना है, तो अगर जहन फजर की नमाज का होगा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी आधे घंटे का फ़र्क होगा अगर उस एतबार से। जैसे आजकल जो टाइम चल रहा है फजर का 15-16 अक्टूबर जो भी टाइम चल रहा है, ये 6 बजे उमूमी तौर पे मस्जिद में जमाअतें हैं, 6 बजे 6-5 पे कहीं ना कहीं, और आम तौर पे बच्चों को स्कूल की वैन लेने आम तौर पे 6:45 बजे 7 बजे आ जाती हैं, 7 बजे जी, वालदा ये 6 बजे उड़ जाती हैं। तो यूं ही मर्दों को भी एहतिमाम करना चाहिए कि बाद जमात नमाज का एहतिमाम करें, ख़वातीन को भी नमाज का एहतिमाम करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल था, गलती से 5 रकात पढ़ ली है, 4 रकात वाली नमाज 5 पढ़ ली या 6 पढ़ ली, क्या कहेंगे? अब इसमें गलती के अंदर अगर ये सूरत पाई गई कि चौथी रकत में बैठना चूँकि फ़र्ज़ है, तो अगर ये फ़र्ज़ की अदायगी कर ली थी, क़ादा अखीरा कर लिया था और फिर 5वीं के लिए खड़े हो गए या छठी के तरफ भी चले गए, फिर जाके याद आया और इतना पता है कि क़ादा अखीरा चौथी रकत में किया था, तो 4 रकात फ़र्ज़ सुन्नत जो भी ये पढ़ रहे थे वो अदा हो गई, और बकिया जो रकातें हैं वो नवाफिल के ज़ुमरे में चले जाएंगी। और अगर क़ादा अखीरा नहीं किया था, ये पता है कि चौथी रकत में मैं बैठा ही नहीं, वो 5वीं के लिए खड़ा हो गया, अब 5वीं के सजदे में भी चला गया, तो अब ऐसी सूरत में ये 1 रकत और मिला ले ताकि ये 6 रकातें हो जाएं। अब ये जो इसने 4 रकात शुरू में शुरू किए थे पढ़ना, वो अदा नहीं हुए, वो फ़र्ज़ अदा नहीं हुए, वो सुन्नतें पढ़ रहा था, वो सुन्नतें अदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क़ादा अखीरा करना, चौथी रकात में बैठना, अत्तहियात में बैठना, क़ादा करना, ये फ़र्ज़ था और ये फ़र्ज़ रह गया। फ़र्ज़ में से, फ़राइज़ में से एक भी फ़र्ज़ अदा होने से रह जाए तो नमाज अदा नहीं होती, तो अब इस नमाज को दोबारा से अदा करना होगा। सही। अब अगर बैठ गया था और इतना पढ़ के फिर खड़ा हुआ, यानी तशहुद पढ़ लिया, लेकिन अब उसे एक गुमान होता है कि शायद मैं चौथी में हूँ या किस में हूँ, क्या करें? अब अगर किसी आदमी को यानी तशहुद में बैठा है, अब उसे लग रहा है कि आया मैं तीसरी रकत में बैठा हूँ या चौथी में बैठा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर ज़िंदगी का ये पहला वाक़या है कि जिसमें ये कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रहा, तो इसे चाहिए सलाम फेरे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, नमाज से निकल जाए और नए सिरे से नमाज पढ़े। ज़िंदगी का अगर पहली दफ़ा का, और अगर ये एक दफ़ा ऐसा हो चुका और उसके बाद फिर होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, तो अब इसे गौर करना चाहिए। जो ज़न्ने गालिब है, कभी गुमान है कि ये 3 रकातें हैं और मैं तीसरी पर बैठ गया गलती से, तो अब इसे खड़े होकर चौथी रकत अदा करनी है। और अगर इसे ज़न्ने गालिब कभी गुमान यही है कि मैं चौथी में ही बैठा हूँ, तो ये कभी गुमान आदमी को थोड़ा सा कुछ टाइमिंग से भी अंदाज़ा हो जाता है, कुछ सूरतें इसको जो उसने पढ़ी होती हैं वो याद आ रहा होता है। तो कभी गुमान अगर हो गया कि चौथी ही रकत चल रही है और मैंने चौथी में ही बैठना था और मैं चौथी में बैठा हूँ, तो अब ये अपनी नमाज को कंटिन्यू रखें। और अगर मामला ऐसा है कि ना 3 समझ में आ रहा है ना चौथी समझ में आ रही है, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा है, यानी जिसको हम कहते हैं शक शुबा तरद्दुद, तो शशो पंज भी कह देते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तो अब ये 3-4 कौन सी रकातें पता नहीं। तो अब हुक्म शरीयत ये है कि जब कम और ज़्यादा रकातों में शक हो रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा में शक है, कम का तो यकीन है। तो अब ऐसी सूरत में इस कादे को जिसमें बैठा है, इसको तीसरी रकत समझे, लेकिन इसमें एक एहतिमाल चौथी का भी है, इसलिए अत्तहियात पूरी पढ़ ले। पूरी पढ़ने के बाद फिर खड़ा हो, 1 रकत और अदा करे, सूरह फातिहा पढ़े, सूरत मिलाए, या फ़र्ज़ की है
تو یعنی سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائے، پھر رکوع سجود کر کے پھر اتحیات میں بیٹھے، اس گمان کے ساتھ کہ یہ میں چوتھی رکعت ادا کر رہا ہوں، لیکن اس چوتھی رکعت میں ایک احتمال ہے پانچویں کا بھی، ٹھیک ہے. تو اب یہ آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا. تو سجدہ سہو کرنے کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ پانچویں رکعت اضافی پڑھی ہے، تو اس اضافی رکعت پڑھنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ہوا، کیونکہ سلام پھیرنے کا عمل تھا قعدہ اخیرہ میں، یہ ایک رکعت اور ادا کر چکا ہے، تو اس لیے سجدہ سہو کرنا ہے. اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ اگر جو رکعت اس نے ابھی پڑھی تھی یہ واقعتاً چوتھی رکعت ہی تھی، اور جو یہ بیٹھا تھا وہ تیسری میں بیٹھ گیا تھا غلطی سے، تو اب اب تیسری رکعت میں نہ بیٹھنا واجب ہے، اور اس سے یہ بھولے سے بیٹھ گیا تھا تو یہ واجب ترک ہوا، تو یوں بھی سجدہ سہو لازم ہوگا. تو یوں اکثر لوگ جو نمازوں کے اندر تیسری چوتھی رکعت میں شک شبے میں پڑ جاتے ہیں، دوسری تیسری رکعت میں شک شبے میں پڑ جاتے ہیں، تو ان کا حکم یہ ہے کہ اس شک کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس 2 اور 3 میں شک ہے تو آپ دوسری رکعت سمجھیں، تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو تیسری سمجھیں. لیکن نماز کی ادائیگی آپ نے اس انداز سے کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ والی رکعت کو بھی جو آپ سمجھیں کہ وہ نہیں پڑھی وہ بھی پڑھنی ہے، اور جہاں سجدہ قعدہ کرنے کا حکم تھا، بیٹھنا تھا، وہاں پر آپ بیٹھیں بھی، اگرچہ وہ تیسری رکعت گمان کر کے بیٹھیں، لیکن چوتھی کا بھی احتمال ہے تو چوتھی میں بیٹھنا فرض ہے تو آپ بیٹھیں گے. اس انداز سے نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ کے کئی ایسے شرعی سوالات ہیں ظاہر ہے کہ جن کو پروگرام میں ہم شامل نہیں کر پائے، یا آپ نے بھی وہ اس طرح پروگرام میں براہ راست نہیں پوچھ پائے، تو یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس نمبر پر رابطہ کر کے باقاعدہ آپ اپنے یہ شرعی دینی مسائل ضرور پوچھا کریں، کیونکہ ہمیں جو چیزیں درپیش ہیں ان کا علم سیکھنا بالخصوص وہ لازم ہوتا ہے. 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ دن میں دارالتعلیم سنت کی یہ سروس آن ہوتی ہے، اس پر رابطہ کیجیے اور یہ احکامات بھی آپ باقاعدہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. پروگرام ہے نعت خواں صحابہ. آج کی صحابہ